بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. والملائکہ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے بھی گواہی دی. قائم بالقسط، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. معزز سامعین کرام، آپ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی گواہی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس بات کی گواہی دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے، کیونکہ پورے کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے یا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا ہے کہ اس پورے کائنات کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر فرشتوں کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ فرشتے مدبرات امر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو چلانے میں، اس کائنات کے انتظام اور تدبیر کرنے میں فرشتوں کو جو بھی حکم دیتا ہے وہ تمام کے تمام کام فرشتوں کے سپرد ہے اور سارے کام فرشتوں کے ہی ہاتھوں انجام پاتے ہیں. لہٰذا اگر اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی شریک ہوتا تو فرشتوں کو ضرور معلوم ہوتا تھا. اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اہل علم کی گواہی. اہل علم، یہاں پر دراصل اہل علم کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں، جو اس کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی بھی گواہی معتبر ہے. اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ تمام کے تمام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس پورے کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر اللہ کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی اور شریک ہوتا تو یہ کائنات کب کا مٹ چکا ہوتا تھا، یا جو سسٹم اور جو نظام اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے وہ نظام وجود ہی میں نہیں آتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کو اپنے عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھے ہوا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت پوشیدہ ہے. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. دیکھیے، دین کہتے ہیں نظام زندگی یا ضابطۂ حیات، جس کو دنیا کے لیے فائدہ مند یا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند سمجھ کر کے انسان اس کو اختیار کرتے ہیں. اور اگر اس تعریف کو اور اس ڈیفینیشن کو آپ سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، دہریت ہو، بدھزم ہو، سکھ مت ہو، یا اسی طرح سے سوشلزم ہو، یا اسی طرح سے کمیونزم ہو یا جمہوریت ہو، یہ سب کے سب دین ہیں. یہ سب کے سب دین ہیں. لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے جو اللہ کے لیے قابل قبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، تو وہ دین اسلام ہے.
اور اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جانا۔ اور اسلام کے علاوہ کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب میں نہ تو دنیا کی فلاح و کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اسلام ہی سب سے اہم دین ہے اور اسلام ہی قابل قبول دین ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں انسانوں کے درمیان جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، سبوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا۔ سارے نبیوں کا ایک ہی قول تھا، سارے نبیوں کی ایک ہی بات تھی، سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کی جتنی بھی امت تھی وہ دراصل مسلم ہی تھی، سب کے سب مسلمان ہی تھے۔ بعد میں لوگوں نے الگ الگ اپنے نام رکھ لیے، کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہہ لیا، کسی نے اپنے آپ کو نصرانی کہہ لیا، کسی نے اپنے آپ کو فلاں کہہ لیا، فلاں کہہ لیا، صابی کہہ لیا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، اس اسلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، قرآن کریم نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو دین اسلام بنا، تو دین اسلام کے نازل ہونے کے بعد بھی مسلمانوں نے الگ الگ فرقے بنائے۔ کوئی فلاں فرقہ سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی فلاں امام کا مقلد ہے تو کوئی فلاں چیز کا ماننے والا ہے۔ یہ جو الگ الگ فرقے بنائے بالکل اسی طرح سے، تو یاد رکھیے یہ تمام کی تمام چیزیں اصل دین نہیں ہے۔ اصل دین اسلام ہے جو خالص قرآن کریم ہے اور جو خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے جو علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ اہل کتاب تو جانتے ہی ہیں جن کو کتاب دی گئی، اور اگر اہل کتاب کے الفاظ کے اوپر، لفظ کے اوپر غور کریں گے تو اہل کتاب میں یہودی بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، ان سے پہلے کے جو لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ بھی آتے ہیں، اور مسلمان بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے جو علم وحی آ جانے کے بعد اختلاف کیا تو اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ ان کی باہمی ضد اور شرکشی تھی، اور کوئی بات نہیں تھی، صرف اپنی ضد اور صرف شرکشی کی بنیاد پر جن جن لوگوں کو کتاب دیا گیا انہوں نے کتاب سے اختلاف کیا، اپنے نبیوں سے اختلاف کیا۔ اور یہ اختلاف ایک مذہب کا دوسرے مذہب سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپس میں مذہبوں کے اندر جو فرقے ہیں ان کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے اندر جتنے فرقے ہیں تمام فرقوں کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے اندر جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہو یا کیتھولک ہو یا اس طرح کے جو دوسرے جو ان کے الگ الگ فرقے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہو، یا پھر مسلمانوں کے اندر جو الگ الگ فرقے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہو، یا پھر یہودیوں کا عیسائیوں سے اختلاف ہو، عیسائیوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہو، مسلمانوں کا کسی سے بھی اختلاف ہو، یہ سارے کے سارے جو اختلاف ہیں جو دکھائی پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اختلاف کے اندر کوئی بات نہیں، حق سبھی کو معلوم ہے۔ یہودیوں کو بھی حق معلوم ہے، عیسائیوں کو بھی حق معلوم ہے، مسلمانوں کے اندر جو الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں ان کو بھی حق معلوم ہے۔ اختلاف کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد اور شرکشی۔ اس کو مثال سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کیا، توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ اللہ کے رسول آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کی یہ صفت ہے، ان کی یہ صفت ہے، ان کی یہ صفت ہے۔ بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں بھی نازل فرمائی، اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی کتابوں کو پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، لیکن پہچان لینے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھا۔ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، کیوں؟ کیونکہ ان کی جو اپنی چودراہٹ تھی، ان کی جو اپنی سرداری تھی،
ان کو جو مقام و مرتبہ ملا ہوا تھا اب وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیے باہمی ضد اور شرکشی کی وجہ سے ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا علم وحی آ جانے کے بعد تو اس کی وجہ صرف ان کا باہمی ضد اور شرکشی، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ یعنی ایسے لوگ چاہے وہ یہودیوں میں ہوں، عیسائیوں میں ہوں، یا پھر مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ کیوں نہیں ہوں جنہوں نے اللہ کے کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، ایسے لوگوں سے حساب چکانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل دیر نہیں لگی۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے باوجود لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، توحید کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں بھی اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم، جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی کہہ دیجئے، اور جو اہل کتاب نہیں ہے، جن کو کتاب نہیں دیا گیا ہے، ان سے بھی کہہ دیجئے اسلمتم، تمہارے سامنے ہم اللہ کی باتوں کو بیان کر رہے ہیں، تمہارے سامنے ہم اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، اسلام کو بیان کر رہے ہیں، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم سر کو جھکاتے ہو؟ کیا تم اطاعت و فرما برداری کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ جن کو کتاب دیا گیا ہے ان کو بھی کہیے، اور جن کو کتاب نہیں دیا گیا ہے، مشرکین دوسرے جو ہیں جن کو کتاب نہیں دیا گیا، ان سے بھی کہیے کہ تم اسلام قبول کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو پورے دنیا کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بیان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو ڈرائے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے جو بھی میرے بارے میں سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پوری دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتا ہے تو یقینی طور پر نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔